اور وی سی صاحب KIU کی فیکلٹی اور جو گیسٹ ہیں PID کے اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب کا شکریہ اور السلام علیکم۔ ویژن میرے نزدیک جو سب سے پہلے چیز آپ نے جو تعین کرنا ہے وہ آپ نے اپنی منزل تعین کرنا ہے کہ آپ کا معاشرہ کیسا ہو اور کس جگہ پر ہو، اور دوسرا پھر آپ نے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کون سا رستہ اپنانا ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشرہ ہمارا جو کہ ایک ویلفیئر معاشرہ سب سے پہلے، اور اس میں قانون کی حکمرانی ہو، امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور سب یکساں اور امن ہو اس معاشرے میں۔ یہ میری اپنی ذاتی 40-42 سال کی زندگی کا تجربہ ہے سیاسی سفر کا، اور جتنا میں نے پڑھا ہے قرآن میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی شہر میں، جس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے امن کی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد معیشت، اس کے بعد ویلفیئر اسٹیٹ، جتنی بھی آپ کے دوسرے جو ٹارگٹس ہیں وہ سب کی سب جڑی ہوئی ہیں امن سے، اور امن قانون کی حکمرانی کے ساتھ اور ڈسپلن تنظیم کے ساتھ، جس میں یہ نہ ہو کہ معاشرے میں ایک حکمران ہو جو طاقتور ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرے اور غریب کا کوئی تحفظ نہ ہو۔ جیسے ہم کہیں کہ میرے لیے ایک الگ قانون، کسی اور کے لیے ایک الگ قانون۔ جب ہم یہ معاشرہ بنائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنا سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی کلیدی چیزیں ہیں۔ اب رہی بات گلگت بلتستان کی، تو ایک نارمل ہمارا آتا ہے کہ ہم نے ہیلتھ میں کام کرنا، ایجوکیشن میں کام کرنا، 2 سال کا جو میرا تجربہ تھا، تو دوسرے سال میں ہم نے ہیلتھ میں بڑا کام کیا، تو دوسرے سال میں ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹیز بنائی تھی جس کے ذریعے ہم بڑا زبردست قسم کا کام کر رہے تھے۔ تو دوسرے سال میں ہم نے ایگریکلچر کی، کیونکہ ہمارے کافی پرابلم ہم فیس کریں، تو ایگریکلچر کی ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی۔ تو اس کے اندر جب میں نے پہلی 2 میٹنگز میں چیزیں دیکھی تو مجھے اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ یہ ایگریکلچر کی جو ہم نے کمیٹی بنائی وہ ہمیں سال کے پہلے دن ہی، جس دن ہم نے آفس جوائن کیا، اس وقت بنانی چاہیے تھی۔ تو گلگت بلتستان کا میرے سے پوچھا کہ ویژن کیا ہے؟ ایک ویلفیئر اسٹیٹ، ویلفیئر ایک سوسائٹی جس میں قانون کی حکمرانی ہو اور سب لوگ پرامن طریقے سے معاشرے میں امن ہو، اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم خوراک میں خود کفیل ہوں، کہ ہم اپنی گندم، سبزی، جس قسم کی بھی پروڈکٹس ہیں، نہ صرف ہم اپنی ضرورت پوری کریں، اس کے بعد ہم باہر دوسرے جو ایریاز ہیں اس کو ہم ایکسپورٹ کریں، فروٹس ہیں، جو چیزیں۔ اور لیڈرشپ کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ آپ ویسٹ نہیں کرتے چیزوں کو ویسٹ نہیں کرتے۔ اب جیسے ہمارے پاس فروٹس ہیں، وہ 70% ہمارا ویسٹ ہے، تو جاپان میں اب جو فیکٹریز ہیں جو ویسٹ ہے اس سے بھی وہ پروڈکٹ وہ بناتے ہیں، تو یہ لیڈرشپ کوالٹیز میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں ریسورس میں، اور اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ریسورس مینجمنٹ کریں، اور جو سب سے بڑا ریسورس ہوتا ہے، آپ نے ابھی سوال کیا تھا، وہ آپ کے لوگ ہیں۔ اس کی چھوٹی سی جو مثال ہے وہ یہ کہ اس وقت آپ سنگاپور میں جائیں یا دبئی میں جائیں، آپ کو وہاں پہ دبئی میں تیل نہیں ہے، ابو ظہبی میں یا آگے دوسری اسٹیٹس میں، دبئی میں تیل نہیں ہے، اس کے بعد آپ کا ادھر ایگریکلچر نہیں ہے، صحرا ہے، سنگاپور میں پودینہ بھی شاید نہیں اگتا، گوشت بھی وہ باہر سے امپورٹ کرتے،
لیکن وہ دنیا کی اس وقت جو آپ کہیں کہ گڈ گورننس میں ورلڈ میں پہلے 2-3 ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ مثالیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس منرلز ہیں, ہمارے پاس پانی ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے جیسے پنجاب ہے, یا ہمارے پاس اور کوئی ریسورس ہے. تو جو سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہوتا ہے, یہ کے آئی یو میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہماری 1.5 ملین کی پاپولیشن ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا ریسورس ہے. تو ہم جو ایک ویژن, بلکہ یہ ہم پہلے سال میں ہمارا کافی اس کے اوپر ڈسکشن تھا, اور ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم ایک ڈاکیومنٹ بنائیں کہ ویژن GB 2050 کا, اور اس کے اوپر ہم اسمبلی میں جتنے بھی ہماری پارٹیز ہیں, PMLN آتی, PPP آتی, یہ کنسنسس کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹ بنے, اور وہ اہداف ہم کمبائنلی, کیونکہ حکومت تو بعد میں چینج ہوتی رہتی ہے, تو اس ویژن کے جو ڈاکیومنٹ ہے اس سے پیچھے نہ ہٹے. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمارا ریسورس ہے 1.5 ملین پاپولیشن کا, کہ ہر شخص اتنا اسکل ہو کہ وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہو, نہ کہ معاشرے میں بوجھ ہو. تو اس کے لیے آپ کو اچھی ایجوکیشن ہے, اچھا اسکل ہے, نرسز آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں, آپ IT کے ٹیکنیشینز پروڈیوس کر سکتے ہیں, آپ ڈاکٹرز پروڈیوس کر سکتے ہیں, آپ انجینئرز پروڈیوس کر سکتے ہیں, آپ اچھے ٹریڈرز پروڈیوس کر سکتے ہیں, فارمرز پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ریسورس مینجمنٹ, اس میں سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہے لوگ ہیں, اور اس کے بعد کا جو ریسورس ہے وہ ہمارے پاس, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو زمین ہے وہ ہمارا بڑا ریسورس ہے. ہم اس وقت 2 ریفارمز کر رہے ہیں GB کے لیے. ایک تو ہمارا لوکل گورنمنٹ ہے, اور اس کے بعد دوسرا جو ریفارم کر رہے ہیں زمینوں کا. اور یہ میرے خیال میں پاکستان میں ابھی تک کہیں پر لینڈ ریفارمز نہیں ہوئے ہیں, اور مجھے بڑا, میں اکثر ہم نے کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا ہے یہ چیز, کہ آپ اندازہ کریں کہ پنجاب جو انڈیا میں ہے اور جو پاکستان کا جو پنجاب ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے یہ پوری دنیا کو خوراک دینے کے لیے کافی ہے, پیدا کرنے کے لیے. لیکن آج جو ہمارا پنجاب ہے وہ صرف پاکستان کو ہم خوراک نہیں دے سکتے, ہم گندم باہر سے منگاتے ہیں, ہم فروٹس اب اس وقت باہر سے آ رہی ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ ہم نے کس قسم کی ریسورس مینجمنٹ کی ہے ملک میں دوسری جگہوں پر, اور وہ یہاں پر بھی اسی طریقے سے. اور اگر ہم ریسورس مینجمنٹ کریں تو یہ سامنے, آپ کے سامنے یہ جو پہاڑ ہیں, یہ لوگوں کے لیے ایک طرح کا خزانہ ہے. کہ ہم ایگریکلچر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, سیریل کراپس نہیں گرو کر سکتے, ہم ادھر ہاؤسنگ نہیں کر سکتے, ہم فروٹ ٹریز لگا سکتے ہیں, ہم اور بڑی چیزیں کر سکتے ہیں جس میں ہمارا مطلب ایک تو ریونیو جنریٹ ہوگا, پرائیویٹ سیکٹر ہمارا کیا کہتے ہیں ڈیولپ ہوگا, اور پیسہ آئے گا. تو جو چیزیں ہم گلگت بلتستان کے فیوچر کے لیے جو اس وقت کر رہے ہیں, اس میں سے تو ایک لینڈ ریفارمز ہے جس میں ساری کی ساری زمینیں, ایک پارٹیبل لینڈ ہے, ایک ان پارٹیبل لینڈ ہے, کہ وہ زمینیں جو تقسیم نہیں ہو سکتی وہ کون سی ہیں, وہ زمینیں جو آلریڈی کسی کے نام پہ انتقال ہوئی لافلی, وہ یا جھیلیں, ویٹ لینڈز, گلیشیئرز, وہ یہ زمینیں ہم تقسیم نہیں کر سکتے. فارسٹ, اس کے بعد کی جتنی زمینیں وہ ہم جو قانون ہم بنا رہے ہیں وہ لوگوں کے اوپر ان کو ملکیتی حقوق دے رہے ہیں, اور ود اے کنڈیشن کہ وہ ایگریکلچر لینڈز ہوں گی اور وہ کنورٹ نہیں ہو سکتی. اور جہاں پر آپ نے ہاؤسنگ پرپس کے لیے زمین لوکل لوگوں نے, جو لوکل یہاں کے پشتنی باشندے ہیں, ان کو ہم اس میں انکلوڈ کریں. تو وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے مینڈیٹری ہوگا کہ وہ ایک پراپر ایک ڈیولپمنٹ پلان ہوگا, ان کا ماسٹر پلان ہوگا, جس میں ان کے گھر, گلیاں سب بنا ہوگا. اور بجائے اس کے کہ ہم 1000 گھر جو ہیں 5000 کنال کی زمین میں پھیلا کے بناتے ہیں, وہ 1000 گھر ہم 500 کنال میں بنائیں, اور ریسٹ آف دا لینڈ ہم ایگریکلچر پرپزز کے لیے استعمال کریں. تو یہ ایک ہمارا جو ریفارم آ رہا ہے وہ
مستقبل کے لیے جو فوڈ سیکیورٹی کے خطرات ہیں اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سیریل کراپس بجائے اس کے کہ پاسکو سے ہم 16 ارب روپے یا 10 ارب روپے دے کے گندم خریدیں، ہمارے اپنے فارمرز ہیں. کیونکہ یہ یاد رکھیں جی بی میں آپ سب جانتے ہیں کہ اب ہم عادت ہو گئے سبسڈی کا، بجلی 2 روپے، اچھا گندم 100 کے جی کی گندم، یہ دیکھیں ڈاؤن سے مہمان آئے لاہور سے، اسلام آباد سے، ان سے پوچھے کہ 100 کے جی گندم 1200 کوئی اس دور میں کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ اس وجہ سے آپ کا لائف سٹاک، ایگریکلچر سب تباہ ہو گیا، کیونکہ آپ کو ہمیں مفت خوراک مل رہی ہے، جس کی وجہ سے ایگریکلچر تباہ ہو گیا. اور سبسڈی پوری دنیا میں جو یورپ میں بھی ہے، آپ کے چھوٹے فارمرز کو گورنمنٹ سبسڈی کرتی ہے. سبسڈائز وہ صرف ایک سیکٹر کو کرتی ہے کہ آپ کا چھوٹا جو فارمر ہے اس کو کرتی. تو ہمارا اپنا بھی ارادہ ہے کہ ہم اپنے فارمرز کو پروٹیکٹ کریں، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 20 لاکھ کنال ہماری اس وقت آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے جس کے اوپر ہم ایگریکلچر پرپزز کے لیے اس پہ استعمال کر سکتے ہیں. اندازہ کریں کہ اگر ایک کنال سے 2 بوریاں ہم اگا لیں، جو کہ بہت آسان ہے. تاجکستان سے تو ہمیں اس وقت جو خبر مل رہی 13.5 من ایک کنال سے ان کی پروڈکٹیوٹی ہے. تو ہم صرف 2 بوریاں کریں تو ہماری تقریباً 4 ملین کے قریب بوریاں، اور ہماری ضرورت 1.56 ملین ہے. تو ایک ایسا علاقہ جو فوڈ میں ڈپینڈنٹ ہے، اس کو نکالنا، فوڈ سفیشینٹ کرنا، اور اس کو ہم نہ صرف فوڈ سفیشینٹ ہے بلکہ وہ ڈاؤن میں ہم فوڈ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ملک کے اندر. تو ایک تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کسی بھی معاشرے میں ہم کہتے ہیں اس وقت ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے یہ سیکیورٹی ریسورسز ہیں، ہم بڑا سیکیور ہیں، لیکن اکانومی ہماری ٹھیک نہیں اور فوڈ میں ہم ڈپینڈنٹ ہیں، تو ہم کہیں پہ سٹینڈ نہیں کرتے. تو یہ جی بی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنا ہر چیز جو ہماری ضرورت ہے وہ ہم خود اگائیں، جس کے لیے ہم اب لینڈ ریفارمز کر رہے ہیں. اور جتنے بھی اگلے 2050 یا 2075 تک ہمارا ایک آ رہا ہے کہ کتنے ہمارے گھروں کی ضرورت ہے، تو ہم اتنی جگہ ہم چھوڑ رہے ہیں اور اسٹرکٹ لاز بنا رہے ہیں کہ جو ہمارا ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بعد میں کوئی کنورٹ نہیں کر سکے گا. آج آپ ہنزا میں جائیں، وہ جتنی بھی ایگریکلچر لینڈ تھی وہ سب کا سب کنکریٹ بن رہا ہے. گلگت کے اندر کنکریٹ بن رہا ہے. پنجاب تو سوسائٹیز نے تباہ کیا، تو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس کے اوپر نہیں سوچا. ہم یہاں پہ جو وہ ہے کیا کہتے ہیں سوسائٹیز کو مکمل بین کریں، ابھی تک اللہ کا شکر ہے ہوا نہیں ہے. چانس تھا ہونے کا لیکن اس کو روک رہے ہیں. صرف ریزورٹس، ٹورسٹ ریزورٹس کو ہم اجازت دیں. تو نمبر 1 یہ. نمبر 2 جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے فیوچر کے لیے، میں بچوں سے بات کروں گا انشاءاللہ یہ سمجھ بھی جائیں گے، کہ دیکھیں آج جی بی میں ایک گورنمنٹ ہے، جی بی میں ایک گورنمنٹ ہے اور وہ فیصلے کر رہی ہے. میری کیبنٹ ہے. اندازہ کریں کہ اگر ہم نہ ہوتے اور یہی فیصلے فیڈرل کیبنٹ کر رہی ہوتی تو کیا وہ اتنی جلدی وہ فیصلے کر سکتی جتنا ہم کر رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ بزی ہوتے اور ان کو ایک گراؤنڈ ریالٹی بھی نہیں پتہ ہوتی، پرابلمس بھی نہیں پتہ ہوتے. وہ 3 مہینے میں ایک وہ ہوتا اور کوئی امپورٹنٹ ایشو ہوتا وہ سیٹل کرتے. تو اب اندازہ کریں کہ کسی گاؤں کا کوئی مسئلہ ہو تو جی بی کیبنٹ کیا اس گاؤں کے مسئلوں کو اس طرح حل کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اور جب اگر ہم رسپانسبل ہو سکتے ہیں، میں رسپانسبل ہو سکتا ہوں، فتح اللہ رسپانسبل ہو سکتا ہے، تو ایک گاؤں کا جو بندہ ہے یا ادھر کی ہماری جو لوکل کاؤنسلز بنی ہیں اس کا جو وہ بندہ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح رسپانسبل ہوتا ہے اگر ہم اس کو رسپانسبلٹی دیں. تو جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہمارے پہ بڑا پریشر تھا کہ ہم لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کریں. تو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تو جی میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک یونین کا ممبر ہوتا ہے، 8 یا 9 ممبر ہوتے ہیں، وہ پھر یونین کا ایک چیئرمین چنتے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ کے ممبرز ہوتے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ کا چیئرمین چنتے ہیں. اچھا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں یہ لوکل گورنمنٹ ہے، کام کیا ہوتا ہے؟ جو بلدیاتی ممبر ہوتا ہے اس کو 2.5 لاکھ روپے ملتے ہیں، اس نے 30 ہزار روپے کی اسکیمیں دینی جنہوں نے اس کو ووٹ دیا. اور اس کا جو پرائمری کام ہے، یہ یاد رکھیں، یہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کیریئر میں دیکھا، اس کا پرائمری کام ہے کہ کہیں پہ روڈ بند ہو گیا تو ڈی سی یا تحصیلدار کہے گا، وہ جا کے ادھر ان کو کہے گا یار روڈ کھولو.
یا پھر ڈی سی صاحب یا کوئی ایم این اے صاحب یا کوئی اور بڑا صاحب آئے گا تو ہار لے کے اس نے بیٹھنا ہے اور اس کو ریسیو کرنا ہے. سو یہ لوکل گورنمنٹ ہے. تو یہ کہاں کی گورنمنٹ ہے؟ اب ہم جو چاہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح کا کریں، تو ہماری ایک تو سوسائٹی کو آپ نے بڑا سمجھنا ہے. سوسائٹی یہ ہے کہ 1.5 یا 2 ملین ہماری پاپولیشن ہے. ایک طرف ہمارا تاجکستان، ازبکستان اور تاشقرغان والا ایریا ہے، تو وہاں کا کلچر، وہاں کی زبان آپ کو ملے گی. بلتستان، تبت، لداخ کے نیبرز میں آپ کو وہاں کا کلچر اور زمین ملے گی، وہ ادھر کی کیا کہتے ہیں لینگویج ملے گی. استور میں کافی زیادہ کشمیر کی مائگریشن ہے کیونکہ وہ اسی بارڈر ایریا سے، کلچر بھی آپ کو ادھر ہی کا ملے گا. غزر میں آپ کو چترال کا ملے گا، زبان بھی وہیں ہوگی. تو آپ کو یہاں پہ ہمیں 5-6 ڈفرینٹ قسم کے کلچر، ڈفرینٹ قسم کی زبانیں آپ کو ملیں گی. اور یہ پورا آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو یہ ایک ویلی ہے جو کورڈ ہے. ہمارا جو پہلا زمینی رابطہ بحال ہوا یا قائم ہوا وہ 60s اور 71 میں جب یہ KKH بنا، تو اس سے پہلے ہم بڑی آئسولیٹڈ سوسائٹی تھے. آئسولیٹڈ سوسائٹی، لیس ریسورسز، لیس پاپولیشن، مینس کہ ہم بہت زیادہ انٹر ڈپینڈنٹ تھے اور انٹر کنیکٹڈ تھے، جس میں ہم نے اپنی ایک ٹریڈیشنز اور ہماری اپنی ایک ویلیوز ہم نے بلڈ کی ہوئی. ہر گاؤں میں ہماری لوکل کاؤنسل سمجھیں کمیٹیز ہیں. اب وہ کمیٹی کرتی کیا ہے؟ وہ کمیٹی یہ آپ سب کو بھی پتہ ہوگا، کسی نہ کسی گاؤں سے آپ کا تعلق ہے. ہماری طرف تو ابھی شہر گلگت اب تھوڑا سا شہر کی شکل اختیار کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی اندر ایریاز ہیں جو اسی کمیٹیاں ہیں جو ایکٹ کر رہی ہیں. آپ نے فصل کاشت کی تو جانور جو ہے آپ کا مال مویشی، وہ آپ نے کب اپنی چراگاہوں کی طرف لے کے جانا یا کب اس کو بند کرنا ہے، کب آپ نے اس کو فری گریزنگ کے اوپر چھوڑ دینا. یعنی آپ کی اکنامک، چھوٹا سا گاؤں، چھوٹی اکانومی، لیکن ڈیسیجن کمیٹی کر رہی ہے. اچھا کوئی وائلیشن کرے تو جرمانہ بھی ڈالتے ہیں، سزا بھی ڈالتے ہیں. آئسولیشن میں ایکسٹریم اس کے اوپر جائے پنشمنٹ کرتے ہیں. آپ کے گاؤں کے پاس کہیں پر بجری ہے یا کوئی مٹی ہے، ریت ہے، کسی نے لے کے جانی، یوز کرنا، کوئی اور ریسورس ہے، تو اس کے وہ پیسے کمیٹی پیسے لگاتی ہے. ٹیکس کلیکشن بھی ہے. تو ہماری ایک آرگینک لوکل گورنمنٹ بنی ہوئی ہے. ہم جو اب یہ لوکل کاؤنسل بنا رہے ہیں انہی کمیٹیز کو لے کے آ رہے ہیں. ولیج گورنمنٹ اور انکلوسیو، کیونکہ ہماری اپنی بھی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ پورا گاؤں مل کے جمع، تو وہ ایک انکلوسیو حکومت ہوتی ہے. جو ووٹ ہوتا ہے وہ انکلوسیو نہیں ہوتا. پاکستان میں آپ جب بھی الیکشن میں دیکھیں تو جو جیتی ہوئی پارٹی ہوتی ہے وہ ٹوٹل ٹرن آؤٹ کا 20 یا 30% لیتی ہے. سو دیٹس ناٹ این انکلوسیو گورنمنٹ. جو ولیج گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ سے انکلوسیو رہی ہے. اور ہم گلگت بلتستان میں اس انکلوسیو گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ اس وقت ولیج اس کے اوپر چل رہا ہے، تو وہ ایک ہماری لوکل گورنمنٹ بنے گی. اب وہ لوکل گورنمنٹ کیا کرے گی، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ نے سمجھنا ہے. سب سے پہلے وہ ایک کوآپریٹیو سوسائٹی ہوگی. وہ لوکل گورنمنٹ 5 سال کے لیے آئیں گے، وہ گاؤں کی کوآپریٹیو سوسائٹی ہوگی، ہر گاؤں کا اس سوسائٹی کے اندر شیئر ہوگا، وہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہوگی. اور پھر ایز اے گورنمنٹ اس گاؤں کا جتنا ریسورس ہے، آپ کا جنگل ہے، آپ کی زمین ہے، آپ کے منرلز ہیں، آپ کی بیرن لینڈز ہیں، وہ سب کچھ اس گورنمنٹ کے انڈر ہوگا. جو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا ہم جس کے اوپر ڈیسیجن کر رہے ہیں وہ ولیج کاؤنسل کرے گی. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ ہم جس پوٹینشیل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس وقت میرے خیال میں ہمارے جو ڈیٹا آ رہا ہے، کئی ایریاز ہیں جس کا ہمارا سمجھیں کہ 70% ایکسٹریم پاورٹی آ رہا ہے. چلاس کا ایریا ہے، پھر شگر کا ہے، کھرمنگ کا ہے، استور کا ایریا آ جاتا ہے. 70% ایکسٹریم پاورٹی مینس 90-95% ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی آپ کی آ گئی. آپ کا جو بسپ کا یا احساس کا جو ڈیٹا آتا ہے اس میں آپ کی 60-70% پاپولیشن جو ہے وہ ہمارا پاورٹی لائن سے نیچے دکھا رہی ہے. سٹنٹنگ کا جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ ہائیسٹ ہے پاکستان میں 46-50%.
یہ اس وقت ہماری کرنٹ ڈیٹا اسٹیٹس. اب ہم نے اس کو چینج کیسے کرنا؟ ہم نے اس کو چینج کرنا ہے لوکل گورنمنٹ کو بنا کے اور ریسورس ان کو دینا. تو جو ہم نے جی بی کو اوور آل ہر گاؤں کو ڈیولپ کرنا، تو اب وہ ولیج گورنمنٹ ہے جو ایک لمیٹڈ کمپنی بھی ہے، اس نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے اور لاز ریگولیشنز ہم نے بنانے کے سارا ریسورس کے ساتھ اس کے ساتھ ہم پروٹیکٹ کریں. اور پھر ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کی، ان کی اسکل ٹریننگ کے لیے، ان کے نالج کے لیے. اور 3 tiers میں بنایا، ایک میں ڈسٹرکٹ لیول پہ آ رہا ہے اور ایک میں پھر پروونشل لیول پہ چیف منسٹر اس کو ہیڈ کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا جب آپ کا ریسورس آپ کے انڈر آیا، فرض کریں یہ گاؤں ہے اور یہ سامنے پہاڑ ہے. ہم دبئی میں گئے تھے، ہم نے ایم او یو سائن کیے، تو وہ ایم او یوز ہم نے یہ آئیڈیا پچ کیا انویسٹرز کو تو وہ پاگل ہو گئے. آئیڈیا کیا تھا کہ ہم نے کہا ہم آپ کو رینج لینڈ دیں گے. یاد رکھیے ہمارے 72,000 اسکوائر کلومیٹر میں 52% رینج لینڈ ہے، یعنی کہ پہاڑ کا وہ سلوپی ایریا جہاں پہ آپ نہ ایگریکلچر کر سکتے، نہ آپ کا وہ ہاؤسنگ کا پرپز ہے، اور وہ بس اس طرح پڑا ہے صدیوں سے. اور فارسٹ کٹنگ کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے ویدر کے اوپر بھی نیگیٹو امپیکٹ ہے، ہمارے گلیشیئرز بھی میلٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ون ون سچویشن ہے. ہم ایک انویسٹر کو لے کے آتے ہیں، یہ آپ اگر ادھر سے سٹارٹ ہو جائیں اور وہ سکارکوئی تک جائیں تو یہ کم سے کم 15 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر کی لینتھ ہے جو بیرن پہاڑ اوپر کی طرف. تو ہم نے ان کو کہا ہم آپ کو 20-30 ہزار کنال زمین دیتے ہیں اور اس پہ آپ فروٹ ٹریز لگائیں، چیری لگائیں، خوبانی لگائیں، بادام لگائیں، اخروٹ لگائیں، جون سا آپ ادھر بہترین پودا آپ سوائل ٹیسٹ کر لیں اور اس کو لے کے. اور کئی جگہوں پہ آپ کا اولیو لگتا ہے کیونکہ وہ رینج لینڈ کے حساب سے وہ دیکھ لیں. تو انہوں نے پوچھا کہ پیسہ زمین کا کیا ہے، تو ہم نے کہا نہیں، وہ آپ لوکل کمیونٹی کے ساتھ JV کریں گے. تو اس میں ایک ہوگی پارٹنر لوکل گورنمنٹ گاؤں، ایک ہوگا انویسٹر، اور ایک چھوٹے سے پرسنٹیج پہ آپ کا صوبائی حکومت ہوگا. وہ جو پلانٹیشن ہے اس کی پوری انویسٹمنٹ، اور اس پہ اگر پانی لے کے جانا ہے اوپر تو وہ بڑا آسان ہے. اب آپ ہمارا کون سا ایسا گاؤں ہے جس کے پاس سے دریا یا کوئی نہر نہیں گزر رہی، اور بلکہ کہیں تو پہاڑ ایسے ہیں جن کا ٹاپ سے ہی آپ کو پانی مل جاتا ہے. تو اب آپ امیجن کریں کہ 30,000 کنال میں آپ صرف اخروٹ کے درخت ہی لگا دیتے ہیں، 5 سے 6 سال کے بعد آپ کو ریٹرن آنا سٹارٹ ہوگا، آپ فائنینشیل جو بھی ایگریمنٹ ہے وہ بن جائے گا. تو جو ویلتھ کریشن ہے وہ آپ کی اس گاؤں کی، جو ہم نے کیلکولیشن کروائی تھی، ہر سال ہر ہاؤس ہولڈ کروڑوں کا ریونیو اٹھائے گا صرف اس ایک ریسورس مینجمنٹ سے. اور ریسورس مینجمنٹ ایسی ہے کہ ہم ایک جنگلی جانور مار خور سے ہماری کمیونٹیز نے اس دفعہ تقریباً 20 کروڑ کے کتنا اٹھایا ہوا فتح ٹرافی ہنٹنگ سے، تقریباً ہم 20 کروڑ کے پتہ نہیں اس پہ گئے جو ہم نے لوکل کمیونٹیز کو تقسیم کیا. تو یہ 2 چیزیں کہ لوگوں کو ہم نے غربت سے نکالنا ہے. میں معذور صاحب نے ایک سوال کی میں نے پوری تقریر کر دی. تو وہ ایک ہمارا لوکل گورنمنٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم ادھر آ کے باتیں تو کریں گے لیکن ہم نے ریسورس مینجمنٹ کرنی ہے، ریسورس اٹھا کے لوکل گورنمنٹ کو دینا ہے، اور لینڈ ریفارمز کرنا ہے. یہ جو 2 ریفارمز ہیں یہ ہم ویژن جی بی کے حوالے سے کہ جی بی کے فیوچر میں ایک ہمارا پاورٹی ایلیویشن کرے گا، ویلتھ کریشن کرے گا، پاورٹی ایلیویشن کرے گا اور لوگوں کو پیسہ دے گا. دوسری چیز جو ہے وہ ہم اپنا لینڈ ریفارمز کر رہے ہیں جس میں، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو یہ اس کی خوبصورتی بچی رہے، یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی بنے، اور ایگریکلچر کا جو سیریل کراپس ہیں اس میں ہم خود کفیل ہوں، ہمیں کسی بھی چیز کے لیے باہر نہ جانا پڑے. اور اینڈ میں جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا ریسورس ہمارے لوگ ہیں. تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم جب حکومت میں ہیں تو ہمارا جو نرسنگ کی پروڈکشن ہے وہ 0، مطلب جی بی ایسا خطہ ہے جہاں پہ ہم کوئی نرسز پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں اپنی. ڈاکٹر میڈیکل کالج تو ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا، ہمارے جو لیبر باہر جاتی ہے وہ اس طرح جاتی ہے کہ صرف اور صرف وہ لیبر کا، باقی اگر کوئی بندہ پڑھ کے گیا ہے تو اس کی اپنی ایک جاب ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی سرپرستی نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو کس چیز پہ ٹرین کرنا ہے اور کہاں پہ ان کو لے کے جانا ہے. ہم نے پہلی دفعہ
اسکالرشپ میں ابھی 100 BSN کی نرسز کو بھیجا. ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ ہمارے اگلے 2.5 سال جس وقت کمپلیٹ ہوں گے تو ہماری ہزاروں کی تعداد ہوگی جو ہم خود فنڈ کریں گے اور ہم اپنے نرسز کو پروڈیوس کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس وقت آپ صحیح طریقے سے بچوں کی نرسنگ میں ٹریننگ کریں گے تو دنیا میں اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. ہم نے جائکا کے ساتھ اس دفعہ ہماری ایک میٹنگ ہو گئی اور جاپان کی کچھ 1-2 کمپنیز کے ساتھ جو آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کو IT کی ٹریننگز دے کے آپ کو ادھر سے ہی آپ کو جاب پہ ہائر کریں گے. تقریباً 1000 کی ٹریننگ کے ہم نے آلریڈی اس کا پروجیکٹ اپروو کیا ہوا ہے کیبنٹ سے. تو آپ لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کہ آپ زندگی میں دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہوں آپ محتاج نہ ہوں. آپ کے پاس اتنا اسکل اور ہنر اور نالج ہو کہ آپ خود کفیل ہوں اور اپنی کفالت بھی کر سکیں اور دوسروں کی بھی آپ مدد کر سکیں. تو میرے حساب سے اس وقت GB کا جو ہمارا اس پہ ہے کہ ہم ان 3-4 جگہوں پر ہم کام کریں. اور انشاءاللہ تعالی اگر کیونکہ ہمیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے سال ہم بڑا ایک ڈیولپمنٹ پیکیج لے کے آئے تھے تو سیکنڈ ایئر میں پولرائزیشن اتنی ہوئی ہے, میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا, کہ اب ایک دوسرے کو برداشت ختم ہو گئی. تو GB کا پہلی دفعہ بجٹ کاٹا گیا. ہمارا تو بجٹ پہلے NFC کے حساب سے تو ملتا ہی نہیں تھا, تو جو تھوڑا بہت ملتا تھا اس کے اوپر بھی کیونکہ برداشت میرے خیال میں ایک دوسرے کو ختم ہو گئی تو وفاقی حکومت نے یہ کر دی ہمارے ساتھ. اگر خان صاحب آئے تو ہمارا ایک پلان ہے, ہم سب کو ایک ساتھ کنورٹ نہیں کر سکتے لیکن سکردو شہر کو ہم ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن, انٹرنیشنل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہم بنا کے چھوڑیں گے. اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب آئیں گے آگے تو ہمارا پہلا پروجیکٹ ہم سکردو کے ساتھ بہت اچھی